الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا وقائدنا وغرتنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له صدق رسوله النبي الكريم. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارشوں کی طرح، اللہ کی مغفرت کے پروانے بڑھتی ہوئی موجوں کی طرح اور اللہ کی رضامندی کے خزانے لوگ حاصل کرنے کے لیے خوب جد و جہد اور تغوط کر رہے ہیں. عبادت تو ایمان والوں کا زیور ہے، عبادت تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے. املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو غنا اور استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَ، ابن آدم اگر تو عبادت کے لیے فارغ کر دے اپنے آپ کو، میں تیرے اوپر محتاجی کے سارے دروازے بند کر دوں گا. وَإِلَّا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے کاموں میں مصروف رہا، اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا نہیں، اپنے آپ کو عبادت میں کھپایا نہیں، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، تو پھر ملأت یدیک فقرا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں تیرے ہاتھوں کو تجھے فقر اور محتاجی سے بھر دوں گا. اللہ کے لیے فارغ ہو جا تو اللہ تیرے اوپر اپنے انعامات کے خزانے لٹائیں گے. اور اگر تو اللہ کے بجائے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے تو خوب فارغ رہا، عبادت کرنے کے لیے وقت دیکھ رہا ہے،
تراویح آج 1 گھنٹے کے بجائے 1-1.25 گھنٹے کی ہو گئی، اس کے دل پر بوجھ ہو رہا ہے. روزے کے اندر طبیعت کے اوپر بہت بوجھ ہو رہا ہے، اس کے اندر تھکنے کو تیار نہیں ہے، لیکن گھنٹوں بینکوں کی لائن کے اندر کھڑے رہنے کے تیار ہے. گزشتہ دنوں ایک جگہ کے اوپر ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے اور آپ کے گھر میں سے کوئی بچہ کوئی بڑا نماز کے لیے نہیں آتا. تو کہنے لگے وہ لاہور کے اندر فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، اتنی مصروفیت ہے، یہ ہے وہ ہے. بہرحال ہمارا کام تو لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی طرف بلا کر چلے گئے. میرے خیال میں 3-4 دن کے بعد اتوار والے دن میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس شخص کو میں نے یہ بات کہی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یار میں مصروف ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ پاتا، میں ادھر پڑھ لیتا ہوں، میں ادھر پڑھ لیتا ہوں، وہ اپنے گھر کے اندر زمین کھود کر مزدور کے ساتھ لگ کر اندر کی گٹر کی صفائی کر رہا تھا کہ بھائی مزدور مل نہیں رہا، بھنگی ملا نہیں تو میرے پاس حل نہیں ہے، سارا گٹر کا پانی گھر میں جمع ہو رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اندر گٹر کا پانی صاف کر رہا ہے. ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تجھے محتاجی سے بچا دوں گا. اور اگر تو دنیا کے اندر لگ گیا تو املأ یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں میں مصروفیت ڈال دوں گا، تو زندگی بھر مصروف ہی رہے گا، تھکتا رہے گا، تھکتا رہے گا، تھکتا رہے گا. جوانی تھکتے تھکتے گزار دے گا، روزگار کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں، کاروبار بنانے کے چکر میں، تگڑی سرمایہ کاری کے چکر میں، اچھی تنخواہ کے چکر کے اندر تو کھپتا رہے گا، اپنی صلاحیتیں لگاتا رہے گا اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے گا. سر کے بال سفید ہو جائیں گے، داڑھی سفید ہو جائے گی، ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے گی، اس وقت بھی تو مصروف ہی ہوگا دنیا کے لیے. لیکن اگر تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محتاجی سے دور کر دے، محتاجی سے دور کر دے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ جو نوازا ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا شامیانہ لگ گیا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، وہ اس لیے کہ انسان پٹری کے اوپر آ جائے، اس کو اپنا گول دکھ جائے کہ بھائی میرا گول یہ ہے، مجھے یہ گول اچیو کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے اس میں کھپنا ہے. ہمارا دین بڑا روشن خیال ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے محنت نہ کرو، پیسے سے محبت نہ کرو، گھر سے محبت نہ کرو، بھائی سب چیزوں سے محبت کرو، اچھا کاروبار کرو، اچھی دنیا کماؤ، لیکن کہ جب عبادت کا وقت ہو تو اپنے آپ کو پھر عبادتوں میں کھپاؤ. صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ اذا دخل رمضان، حضور اپنی شلوار، اپنی دھوتی کس لیا کرتے تھے جب رمضان داخل ہوتا. اور عام دنوں کے اندر حضور کی عادت تھی جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے قدم رکھتے کہ بھائی کوئی دوسرا بندہ اٹھ نہ جائے تہجد کے لیے، میں اٹھاؤں، سب کو تو نہیں اٹھاؤں، جس کو اٹھنا ہے خود اٹھے، ضروری فرض عبادت تو ہے نہیں. قدم آہستہ سے رکھتے، دروازہ آہستہ سے کھولتے، آنا جانا آہستہ آہستہ کرتے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں رویدن رویدن، آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے کہ بھائی کوئی جاگ نہ جائے. لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ اور حدیث کے مطابق جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگواتے کہ بھائی یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، یہ راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہے، نہیں، رمضان کی راتیں جاگ کر عبادت کرنے کے لیے ہے. ورنہ جاگنا تو کوئی اچھی بات تھوڑا ہی ہے. اگر آدمی کو پتا ہے میں جاگ کر گناہوں میں لگ جاؤں گا پھر تو سو جائے، بہت اچھی بات ہے. جاگ کر عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکانے اور کھپانے کے لیے کہ بھائی سال کے 11 مہینے تم اپنے آپ کو کاروبار میں تھکاتے ہو، روزگار میں تھکاتے ہو، سارا ایڑی چوٹی کا زور کمانے پر لگاتے ہو. رمضان کے اس مہینے کے اندر اپنی ایڑی چوٹی کا زور عبادت کے لیے لگاؤ، اپنے آپ کو کھپاؤ. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک روزے کے اندر کتنے انعامات سے نواز رہے ہیں، کتنی چیزوں سے نواز رہے ہیں.
سحری کے بعد دن بھر بھوکا پیاسا افطاری. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو، سحری کے اندر بڑی برکت ہے. سحری کیا کرو. اگر سحری کسی نے نہیں کی اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سحری کرنے کا حکم ہے حدیث میں، کیونکہ بھائی آگے 13-14 گھنٹے تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، سحری کرو. افطاری کرتے وقت کیا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے اندر جلدی کرو. اذان ہو گئی ہے، وقت داخل ہو گیا ہے. اذان تو کوئی، میں آپ کو پچھلی جمعے بھی بتا چکا ہوں کہ روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت داخل ہو چکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر 6:45 پہ ایک مثال ہے کہ وقت داخل ہو گیا، تو 2 منٹ کی احتیاط کر کے روزہ کھول دو. اب کوئی شخص بولے نہیں میں 15 منٹ بعد کھولوں گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا. نہیں، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ افطاری کرنے کے اندر جلدی کرو. جو بھوکا پیاسا رہنا تھا رہ گیا، اب جلدی افطاری کرو، سحری کرو. اور کتنے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر کتنے بڑے بڑے وظائف سے نواز ہیں. اس سے بڑی انویسٹمنٹ اس مہینے میں جو انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، اس سے بڑی انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری پورے سال میں کبھی نہیں ہے. آپ سوچئے، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرائض کا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرض کے برابر ہے. کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ بھائی کوئی کاروبار ہے ایسا جس میں 70% فائدہ ہوتا ہو؟ 1 کروڑ لگانے پر 70 لاکھ ملتے ہوں، ایسا ہے کوئی کاروبار؟ کتنی تگڑی سرمایہ کاری. اللہ اس مہینے کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک فرض کے اوپر 70 فرائض. ایک نفل پڑھنے پر عام مہینوں کے اندر جو فرض کا ثواب ہے وہ اس مہینے میں نفل کا ثواب ہے. کیسی تجارت ہے، کیسی تجارت ہے، کتنا بڑھیا کاروبار ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس کے اندر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں. اور اگر ان دنوں کے اندر بھی کوئی بندہ عبادتوں میں نہ لگ پائے تو پھر اب اور کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اب تو موت ہی رہ گئی، اب تو موت کا انتظار ہے. اگر ان دنوں کے اندر بھی اپنے آپ کو عبادت اور اطاعت میں نہیں لگا سکا تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر شخص سحری کرنے کے لیے تقریباً اٹھتا ہے. ہر بندے کا یہ ذوق ہونا چاہیے. یہ حکم نہیں ہے، یہ ذوق کی بات ہے، یہ تڑپ کی بات ہے، یہ طلب کی بات ہے، یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی بات ہے، یہ اللہ سے توجہ کا راستہ استوار کرنے کی بات ہے کہ بھائی سحری کے لیے تو ہر بندہ اٹھ رہا ہے. 15 منٹ کا گیپ رکھ لے، 20 منٹ کا گیپ رکھ لے، کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں، آخری درجہ. ورنہ تو بھائی 1 گھنٹے کی عبادت کرے، 1 گھنٹے کی تہجد پڑھے. نہیں ہے تو کم سے کم درجہ 20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو پہلے اٹھ جائے. روزہ بند ہو رہا ہے، سحری کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے تو آدھے گھنٹے کے بجائے 50 منٹ پہلے اٹھے. آدھا گھنٹہ سحری، صفائی دانتوں کی، دوسری چیزیں، وضو وغیرہ، اور 20 منٹ کے لیے تہجد کے اندر لگ جائے. اپنے اہل خانہ کو بھی بتائیں، اپنی والدہ کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں، بیویوں کو بتائیں کہ بھائی جتنی سحری کی تیاری کرنی ہے کرو، اچھی بات ہے، لیکن 15-20 منٹ اللہ کے لیے وقف کر دو. کیونکہ یہ وہ وقت ہے تہجد کا. یہ سحری کا وقت وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. ابھی مؤذن صاحب جمعے کی نماز کے لیے اذان دیں گے. یہ اذان مسلمان دیتا ہے، انسان دیتا ہے، اور سب سنتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہے. لیکن تہجد کے وقت جو صدا اور اعلان ہوتا ہے، جو آواز لگتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے لگتی ہے، اللہ کی طرف سے. اور ہر بندہ نہیں سن سکتا اس کو. بہت گنے چنے سے اللہ کے منتخب لوگ ہیں جو اس ندا کو، اس صدا کو اور اس اعلان کو سنتے ہیں. گنے چنے سے لوگ، منتخب لوگ. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ 3 اعلانات فرماتے ہیں تہجد کے وقت میں. 3 اعلانات. هل من سائل فاعطی، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں آج اس کو دے دوں. هل من سائل فاعطی، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دے دوں. ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں آج اس کو رزق دے دوں.
ہے کوئی کسی معاملے میں پریشان تو آج میں اس کو چھٹکارا دے دوں. یہ اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں. مؤذن کی آواز سب سنتے ہیں. تہجد کے اندر یہ جو اعلان اللہ کی طرف سے یہ ہر بندہ نہیں سنتا. یہ وہ سنتا ہے جو اللہ کا منتخب بندہ ہے. اپنے آپ کو تیار کرے. بھائی سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں, میرا بچہ اٹھ رہا ہے, میری بیوی اٹھ رہی ہے, میری والدہ اٹھ رہی ہیں. بھائی اٹھنا تو ہے ہی, نیند سے تو بیدار ہونا ہی ہے, سحری تو کرنی ہی ہے, فجر کی نماز تو پڑھنی ہی ہے. اور فجر کی نماز کتنی آسانی علماء کرام نے کر دی کہ عام دنوں کے اندر دیر سے ہوتی ہے. اس کے اندر بھائی کے روزے داروں کو تکلیف نہ ہو, خدا نہ خاصہ لوگوں کی نمازیں ضائع نہ ہو, تو فجر کی نماز پہلے کر دی. کتنی آسانی علماء نے کری. ورنہ تو فجر کی نماز آخری وقت میں ہوتی ہے, اشراق سے پہلے پہلے. آخری مستحب ہے کہ بھائی فجر کی نماز کے لیے تو ہر بندہ جائے گا. ہر بندہ کوشش کر لے, تیاری کر لے کہ بھائی 20 منٹ پہلے اٹھنا ہے. ہمارے بڑے اٹھنے کے بعد مادی اور جسمانی ناشتہ بعد میں کیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف, ہمارے اکابرین اٹھنے کے بعد جسمانی جسم کا ناشتہ, مادی ناشتہ, پراٹھا انڈا, یہ سب بعد میں کرتے تھے. پہلے روحانی ناشتہ ہوتا تھا, اللہ سے تعلق ہوتا تھا. کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے, انتہائی قیمتی وقت ہے. کوئی بات اس میں رد نہیں ہوتی. دعاؤں کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربنا ظلمنا, اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا. ربنا آتنا فی الدنیا, اے ہمارے رب ہمارے ساتھ دنیا میں ایسا کر دے. اور تہجد کے وقت جب انسان وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے سر دستہ کھڑا ہو جائے, راز و نیاز کرے, ریاض و مجاہدہ کرے, پھر رکوع کرے, پھر سجدے کے اندر اپنی پیشانی اللہ کی چوکٹ پر رکھ کر یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رب, پھر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی ال, پاک ہے میرا رب. کیسی صدا ہے, کیسا مزہ ہے کہ بندہ سجدے کے اندر تہجد کے قیمتی وقت میں اپنی پیشانی اور اپنا چہرہ جو جسم کا معزز ترین عضو ہے, اس کو پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی چوکٹ پر رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلی, پاکیزہ ہے میرے رب کی ذات. وہاں پر ہمارا نہیں ہے, میرا رب ہے, میرا رب. کیا فائدہ اتنا دنیا والوں کے سامنے رونے کا, جزا فضا کرنے کا؟ اللہ کو اپنا رونا سنائیے, اللہ کو اپنی پکار سنائیے, اللہ سے مانگیے. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم. توجہ رکھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بہت غیرت والا ہے, بہت غیرت والا ہے. یستحی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. تو تمہارے رب کو بڑی حیا اور غیرت آتی ہے کہ کوئی مسلمان اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے. اللہ کو غیرت آتی ہے, اللہ کو حیا آتی ہے. مانگنے کا وقت, لیکن ہم سحری کے اندر کھانے پینے میں مصروف ہیں. رہیے مصروف, آدھا گھنٹہ نہیں پونا گھنٹہ لگائیے, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے لگائیے. اپنے اہلیہ کو بھی سمجھائیں, بہن بیٹی کو سمجھائیں, والدہ کو سمجھائیں, بھائی محنت کرو, اچھا ناشتہ بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں, خوب محنت کرو, لیکن 15-20 منٹ کے لیے آخری وقت میں اللہ کی طرف متوجہ. پانی کا گلاس لے کر مصلی بچھا کر وہیں بیٹھ جاؤ. بھائی موبائل پہ گھڑی دیکھتے رہے, آخری یہ سحری کا وقت ہے, اس سے 3-4 منٹ پہلے احتیاطاً روزہ بند کر دیں. آخری 15-20 منٹ اللہ کے لیے, اس میں کچھ نہیں, اللہ اللہ اور اللہ بس. اس دل کو وہ سکون, آپ کی روح کو وہ جلا ملے گی کہ اللہ کی قسم پورا دن آپ ہلکے پھلکے محسوس کریں. جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے پھر وہ اللہ کے علاوہ کے سامنے نہیں روتا. جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے رونے نہیں دیتے. جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کو دوسروں سے مانگنے نہیں دیتے. اللہ کا حکم ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب کا ارشاد ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مجھ سے مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا. اور سحری کے وقت جو لوگ گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, قرآن مجید میں کتنا بڑا اعزاز دیا گیا. متقین حضرات کی صفات, خوف خدا رکھنے والوں کی صفات جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کی ہے, اس کے اندر ہے دوسری صفت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ سحری کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں, سحری کے وقت گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یہ متقی بندے ہیں.
اللہ کے ولی ہیں، پرہیزگار بندے ہیں. اور عام دنوں کے اندر سحری میں اٹھنا بھی بڑا مشکل کام ہے. بھائی ڈائریکٹ فجر میں اٹھیں گے؟ رمضان کے اندر تو سیدھا سیدھا سحری میں ہر بندہ اٹھ رہا اپنے آپ کو لگا دے. افطاری کے اندر بھی یہی کمال اختیار کرے، یہی عاجزی اختیار کرے. بھائی افطاری اچھی کریں، پکوڑے بھی بنائیں، سموسے کھائیں، جتنی اچھی افطاری کرنی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپنے اہل خانہ کو سمجھائیں کہ افطاری کے آخری 10 منٹ، افطاری کے آخری 15 منٹ مصلی بچھا کر اللہ کے لیے کرتے. اتنی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور ہم صرف دسترخوان پر بیٹھ کر گھڑی کو تکتے تکتے گزار دیتے ہیں. اتنی بڑی قبولیت کی دعاؤں کا وقت ہے کہ بس. ترمذی شریف کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی راندہ درگاہ نہیں ہوتی، کبھی دعا ان کی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. اس میں ایک وہ شخص ہے، وہ روزے دار ہے جو افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی، اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی دعا کسی کھاتے میں نہیں جاتی. قبولیت قبولیت اور قبولیت کے پر اس دعاؤں کو لگ جاتے ہیں. افطاری کے وقت اللہ کی طرف متوجہ، سحری کے وقت اللہ کی طرف متوجہ. اور یہ خاص وظیفے ہیں رمضان المبارک کے، کیونکہ رمضان بھی اگر صحیح سے نہیں گزر پایا، اگر رمضان صحیح نہیں گزرا تو سال کے 11 مہینے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بد دعا ہے، حضور نے بد دعا دی ہے. حضور کی رحمت، حضور کتنے شفیق ہیں، حضور اس امت پر کتنے مہربان ہیں. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کتنے مہربان. حضور کی صفت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بد دعا دی ہے. بد دعا، بھائی ماں باپ کی بد دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ہر ایک کو پتا ہے. مظلوم کی بد دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ہر ایک کو پتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر حضور بد دعا کسی کو دیں تو اس کی بد دعا کے قبول ہونے میں مجھے اور آپ کو شک ہے؟ کوئی تردد ہے کہ حضور کی بد دعا ہو اور شاید قبول نہ ہو؟ حضور کی بد دعا ہے، باوجود حضور شفیق رحیم، حضور اپنی امت کے لیے حریص، امت کے لیے شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں گے قیامت کے دن کہ اللہ میری امت میری امت میری امت. قیامت کے دن جب ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اس وقت میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہیں گے میری امت میری امت میری امت. اتنی شفقت، اس کے باوجود بد دعا ہے. بد دعا. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے فرمایا احضروا المنبر، بھائی ممبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے ممبر پر جمع ہو. حضور ممبر پر چڑھے، فلما ارتقى الدرجة الأولى، حضور نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر ممبر پر قدم رکھا اور حضور نے فرمایا آمین. صحابہ نے حضور سے بعد میں پوچھا کہ حضور آج ہم نے ایک نیا منظر دیکھا، ہم تو روز آپ کو دیکھتے ہیں، ہم ممبر پر چڑھتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے ایک نیا منظر دیکھا کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ کہا آمین، پھر دوسرے پہ کہا آمین، پھر تیسرے پہ کہا آمین، کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. اتانی جبرائیل، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی تو جبرائیل میرے پاس آیا. یہ دعا صرف حضور کی بد دعا صرف حضور کی بھی نہیں ہے، یہ بد دعا حضرت جبرائیل اور حضور کی دونوں کی مشترکہ بد دعا ہے، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے ہیں یہ بد دعا دینے کے لیے کہ یہ بد دعا کا پیغام امت تک پہنچائیے. صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، کتنا پاکیزہ ماحول ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہے صحابہ کا، مسجد نبی کا پاکیزہ ماحول، آس پاس حضور کے فرشتے، اتنے مقدس پاکیزہ ترین مسجد نبی کے ماحول کے اندر یہ معاملہ آ رہا ہے. اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟
بولا ہاں جبرائیل آئے تھے. پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا, جبرائیل آئے اور کہنے لگے بعدن 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 لمن ندرک رمضان فلم یغفر له. ہلاکت ہو جائے, تباہ ہو جائے, بربادی ہو جائے, دوری ہو جائے اس شخص کے لیے, اس مسلمان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضور کہتے ہیں میں نے کہا آمین. اور بعض روایات میں در منصور کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے حکم دیا کہ حضور اس پر آمین کہیے. کیا بد دعا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے ہلاک ہو جائے, دوری, تباہی, بربادی. حضور نے اس کے جواب میں, بد دعا کے جواب میں آمین کہا کہ اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے. یہ جو نبی کی بد دعائیں ہوتی ہیں نا, یہ بد دعائیں کوئی شخص اس کے لیے نہیں ہوتی کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے سے محروم ہو گیا تو زمین پھٹے گی, وہ اندر چلا جائے گا, آسمان سے پتھر برسیں گے. نہیں, یہ انبیاء کی بد دعائیں آپ کو بے سکون ہی کر دیتی ہیں, آپ کو اندر سے تباہ کرتی ہیں. کیونکہ اب اس امت پر وہ عذاب نہیں آئے گا کہ پتھر اوپر سے گرے, اس امت پر یہ عذاب نہیں آئے گا کہ زمین پھٹے اور میں اور آپ دس جائیں, اللہ نہ کرے. یہ عذاب پہلی امتوں پر آ چکے, اب یہ اس امت پر نہیں آئیں گے. اس امت پر عذاب یہ آئیں گے, حضور کی بد دعا دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا چلتا پھرتا ہوگا لیکن اندر سے اس کا ایمان مر جائے گا. بد دعا حضور کی لگی ہے نا بھائی. جبرائیل نے آمین کو بولنے کا کہا ہے, اللہ کا حکم ہے, مسجد نبوی کا ماحول ہے, صحابہ سن رہے ہیں, فرشتے آس پاس کھڑے ہیں, جبرائیل کا حکم ہے, حضور کی بد دعا ہے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ راتیں قیمتی ہیں, یہ دن قیمتی ہیں, یہ ضائع نہ ہو جائیں. مسلمان اپنے آپ کو لایانی کاموں میں صرف نہ کرے. جو ہو گیا توبہ کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند, بہت پسند. ہو گیا مایوس نہ ہو, مایوسی کفر ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے مایوس وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. اللہ سے مایوس نہ ہو, توبہ کریں, دروازے کھلے ہوئے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ کو خوب ظلم کر چکے اپنے آپ پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. آج تک جو ہو گیا, ایک آنسو کا قطرہ, آنکھوں کے اندر تھوڑی سی نمی بھی اگر اللہ کے خوف سے آ گئی, سارے گناہ چوپٹ ہو جائیں گے, سارے گناہ زیرو ہو جائیں گے. ہلکی سی ندامت انسان کے دل میں آ جائے کہ یار آج تک جو ہوا بہت غلط ہوا. بھائی آج سے میں انشاءاللہ رمضان کے مہینے کی قدر کروں گا. اپنے آپ کو کھپائیے, سحری کے وقت خوب اللہ سے مانگیے. اللہ کی رحمتوں کا شامیانہ لگا ہوا ہے, سیلاب نکل رہا ہے اور لوگ اس خزانے کو لوٹ رہے ہیں, لوگ اس سیزن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سارے مل کر اٹھا سکتے ہیں. حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارے سارے انسان, اس زمین کے سارے جنات ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سارے انسان, سارے جنات مل کر اللہ سے مانگیں اور اللہ ان سب کے سب کو وہ سب ساری چیزیں جو مانگ رہے تھے وہ دے دیں, اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کے ناکے کو سمندر میں داخل کرنے کے بعد جب نکالا جائے تو ہوتی ہے. اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. دروازے کھلے ہوئے, اللہ سے مانگیے, عافیتیں مانگیے, اپنے لیے مانگیے, غیر اللہ سے نہیں مانگیے. اللہ کے سامنے روئیے, اللہ کے سامنے رونے والی شکل بنائیے. دنیا کے اندر ہمارے دین میں ایک عبادت ہے, صرف ایک عبادت جس کے اندر تکلف کرنے کا حکم ہے. اس کے اندر تصنع کرو, تکلف کرو, اپنے آپ کو بناؤ, اپنی بناوٹ بناؤ, ورنہ حدیث شریف میں نہیں ہے. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز کے اندر بالکل ایسے کھڑا ہوا, عمر نے اس کو سیدھا کھڑا کر بولا بھائی یہ بناوٹ نہیں کرو, سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ہمارے دین میں بناوٹ نہیں ہے. آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو حدیث شریف کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو گوشت دو. کیا ہے حدیث کا حکم؟ حدیث کا حکم ہے کہ اس کے اندر اپنے سالن میں شوربہ زیادہ ڈال دو, بس. کتنا سادگی والا حکم ہے, کوئی تکلف دین میں نہیں ہے. ہمارا دین تکلفات سے پاک ہے. لیکن دنیا کی واحد عبادت
ہمارے دین کی واحد عبادت ایسی ہے جس کے اندر تکلف کرنے کا حکم ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بناؤ، اگر تم نہیں ہو تو بنانے کی کوشش کرو۔ کیا ہے وہ دعا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے رو، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے رو، اور اگر رونا نہ آئے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اپنی شکل رونے والی بنا لو، اپنا فیس ایکسپریشن ایسا کر لو جیسے بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جا رہے ہو۔ فقیر کیسے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دے بھائی، کتنا اپنے میں ایسا ہوں، بیوہ ہوں، میری بیوہ ہے، غریب ہے، پیسے کمانے والا کوئی نہیں، کتنی کس قسم کی عز و نیازی کرتا ہے، اللہ سے کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کبھی آپ کو اپنے غیر کے سامنے رونے نہیں دے گا۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کبھی غیر سے مانگنے نہیں دے گا۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے کہ جب اس کے سامنے ایمان والا اللہ سے مانگتا ہے، وہ بات اللہ تعالیٰ پھر اس کی بات کو رائگاں نہیں کرتے۔ موسم ہے، بہترین موسم ہے کمانے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو لگائیے، اپنی طاقتیں خرچ کیجیے، اپنی صلاحیتیں صرف کیجیے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ خدا نہ خواستہ ایسے ہی نہ گزر جائے۔ 10-11 دن گزر گئے، اگلے جمعے آئیں گے تو آدھا رمضان سے اوپر گزر چکا ہوگا، ان قریب رمضان بھی ختم ہو جائے گا، اور اتنا قیمتی موسم کہیں اللہ کی مغفرت، اللہ سے، اللہ کی رضا کے بغیر خرچ نہ ہو جائے۔ ہر شخص اپنے آپ کو راضی کرے کہ بھئی مجھے سحری کے اندر اللہ سے مانگنا ہے، 15 منٹ دینے ہیں، افطاری کے اندر مجھے 10 سے 15 منٹ اللہ کو دینے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو آج سے کہنے کہ بھائی افطاری بہت اچھی بناؤ لیکن 10 منٹ پہلے تیاری شروع کر دو، سحری بہت اچھی بناؤ لیکن 15 منٹ پہلے تیاری شروع کر دو، آخری 15 منٹ تمام گھرانہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ پھر دیکھیے گھرانوں پر کیسے فیصلے اترتے ہیں، اللہ کیسے خیر کے فیصلے ان گھرانوں پر اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔